کرنے کے لیے ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ، میں کہاں کھڑا ہوں. مولا کائنات کی خود وہ حدیث کے امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا آج کا دن کل سے بہتر نہیں تو تم نقصان میں ہو، اور اگر آج کا دن تمہارا جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو اس سے بہتر ہے تم موت کی تمنا کرو. اگر تم تباہی کی طرف جا رہے ہو تو تم موت کی تمنا کرو. کیوں؟ کیونکہ نقصان میں جاؤ گے، پھر تم کچھ کر نہیں سکتے. تو کیا ہم ان حدیثوں کو یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال لیتے یا اس کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں؟ اب آپ خود مولا کائنات اور جناب سیدہ کی زندگی دیکھ، بیسٹ ماڈل یہی ہے، بیسٹ گھر یہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس گھر کے اندر اللہ ذکر کو رفعت دے رہا ہے. مسجد نبوی میں جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ رسول خدا نے بتایا یہ انبیاء کے گھر ہیں. تو ایک صحابی نے اشارہ کیا اس گھر کی طرف، اس دروازے کی طرف جو صرف مسجد نبوی میں کھلتا تھا. وہ گھر کسی کا نہیں تھا، صرف جناب سیدہ کا گھر تھا. تو اس نے اشارہ کیا، کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے؟ تو رسول خدا نے کہا یہ گھر ان سب گھروں میں افضل گھر ہے. یہ گھر ہے. تو یہ گھر بنا کیسے؟ یہ گھر کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ سادگی کیسی ہے اس گھر کے اندر؟ چیزیں کیسی ہیں؟ شادی ہو، منقبت پڑھ لی، مولا علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، لیکن اپنی گھر کے اندر نہ کہیں علی ہے نہ کہیں جناب سیدہ کی سیرت ہے. حضران محترم، وہ کیسے روزے محشر آپ جواب دیں گے؟ رسول خدا نے جب مولا کائنات سے پوچھا، علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ رسول خدا امام علی کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا. تو کیا آج کوئی جوان اپنے لیے اگر کوئی خاتون ڈھونڈ رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں مددگار ڈھونڈ رہا ہے یا کچھ اور ڈھونڈ رہا ہے؟ اصل پرابلم بیس کا پرابلم ہے، شروع کا پرابلم ہے کہ آپ ڈھونڈ کیا رہے ہو، آپ چاہتے کیا ہو. اصل جس کی ابتدا ہی ٹھیک نہ ہو تو اس کی انتہا کہاں ٹھیک ہوگی؟ عزیزان محترم، خوب ہم مولا کے ماننے والے ہیں، ہم عزادار کے ماننے والے ہیں. ہم آپ اپنے ماں باپ کو دعائیں دیں، اپنے آباء و اجداد، اپنے بزرگوں کو جو یہاں آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے لیے اس عزاداری کو قائم رکھا، آپ تک یہ چیز پہنچائی ہے. آپ اگر مسجدوں کے اندر صفوں میں صرف بوڑھے نظر آئیں تو پھر جوانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں وہاں جوان آتے باہر مسجد میں، کیوں نہیں مسجدوں کی صفیں ان جوانوں سے بھری ہوئی؟ کیونکہ یہ بزرگ جہاں تک دین لا سکتے تھے لے آئے. اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے. وہ جنریشن جو ابھی جوان ہے، وہ جنریشن چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہو، اسی جنریشن کو امام زمانہ تک جانا ہے. تو امام زمانہ تک جانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنے گھر کو مینیج نہیں کر سکتا، 2 لوگ 3 لوگ، تو وہ امام زمانہ کی حکومت میں کوئی ڈسٹرکٹ کو مینیج کرے گا؟ جس شخص کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں کہ وہ گھر کے معاملات میں پیشنس اور صبر نہ دکھا سکے، وہ کل امام زمانہ کی حکومت میں کوئی صبر دکھائے گا؟ نہیں ہوگا. کیسے لوگ تھے امام کے ساتھ، کیسے لوگ تھے کربلا میں، کیسی ازواج تھیں کربلا کے اندر کہ جب زہیر ابن کین امام کا سن کر فیصلہ آئے. وہ زہیر کتنا فائنینشلی سٹرونگ آدمی تھا، بزنس مین تھا، دوسرے مسلک سے اس کا تعلق تھا، لیکن جب واپس آیا، جب امام نے بلایا اس کو اور واپس آیا تو اس کی زوجہ نے بولا کیا ہوا؟ جب اس نے بولا کہ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہو، یعنی امام نے اگر مجھے بلا لیا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو کیسی خاتون تھی؟ کہا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. تو کیا آج کی خواتین مردوں کو وہ طاقت دے رہی ہیں کہ اگر امام زمانہ بلائیں اور آپ چلے جائیں؟ سوال ہے زن محترم، ہم اتنے عرصے سے کیا کر رہے ہیں، ہم اتنے عرصے سے کیا ڈیولپ کر رہے ہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ہم کیا کریں امام زمانہ کے لیے، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں؟ بھائی آپ اپنے آپ کو صحیح کریں، آپ اپنے گھر کو اس قابل کریں کہ آپ سے جب کچھ مانگا جائے تو دیں. وہ 3 شرائط کہ جو میں نے پہلے بھی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا یہیں پہ عرض کی کہ وہ 3 شرائط کو جو امام حسین نے مکہ چھوڑتے ہوئے بیان کی تھی، وہ 3 شرائط ہر امام کے زمانے کے اندر ضروری ہیں. وہ 3 کنڈیشن اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم اپنے امام کا ساتھ دے سکتے ہیں. امام حسین نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر جو اپنے خون کا بذل دے سکتا ہے، خون کی قربانی دے سکتا ہے، پہلی شرط ہے. دوسری، جو لقاء اللہ چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات چاہتا ہے. تیسری، جو دنیا کو ترک کر سکتا ہے.
3 اگر شرائط تمہارے اندر ہیں تب امام نے کہا فل یرحل، بس پھر تم کوچ کرو معنا ہمارے ساتھ۔ اگر تمہیں جان کا خوف ہے تو مت آؤ، تم خدا سے ملاقات نہیں چاہتے ہو مت آؤ، تم دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے ہو مت آؤ۔ اور ہر شخص کی دنیا الگ ہے، کوئی شخص ہو سکتا ہے سب کچھ چھوڑ دے لیکن چھوٹی سی چیز نہ چھوڑے۔ وہ مشہور واقعہ اصفہان کے سلطان کا کہ ایک درویش آیا، کہا چلو یہ اتنا بڑا گھر، اتنی بڑی یہ محل اور یہ وہ، چلو امام حسین کے پاس۔ اس نے سب چھوڑ دیا، چلا گیا۔ رستے میں ایک جگہ رکے، کہیں پر جب دوبارہ سفر شروع کیا تو دیکھا وہ جو درویش تھا، جو فقیر تھا، وہ پریشان ہے۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میرا وہ کاسا، یہ جو میرا برتن تھا وہ نہیں مل رہا۔ کہا تو کیا ہو گیا؟ چھوڑو چلو ہم تو امام حسین کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، میں اس کے بغیر نہیں جا سکتا، میں کھاتا بھی اسی ہوں، میں پیتا بھی اسی میں ہوں، میں سب کچھ اس میں کرتا ہوں۔ تو اس سلطان نے کہا میں اپنی محل چھوڑ آیا، تم سے کاسا نہیں چھوڑا جا رہا۔ ہر شخص کی دنیا الگ ہے اور ہر شخص اپنی اس دنیا میں گرفتار ہے۔ ترک دنیا، دنیا اٹیچمنٹ، دنیا بلونگنگز، دنیا کوئی چھوٹی چاہتے، رشتے، یہ دنیا ہے، اس کو ایڈجسٹ کریں۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ابھی سے چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے جائیں، نہیں، مطلب ہو آپ کے پاس۔ وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے جانے محترم کہ اللہ سے ملاقات کا مطلب میں پہاڑوں میں چڑھا جاؤں اور بس نمازیں پڑھتا رہوں، عبادت پڑھتا، نہیں، معاشرے میں رہو، سوسائٹی میں رہو، مگر ایسے رہو کہ خدا کے بندے رہو۔ چاہے گھر کے اندر رہو، تمہارا کردار گھر میں کیسا ہے؟ مسجد میں اگر بہت اچھے ہو تو اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہو، اپنی اولاد کے ساتھ کیسے ہو، اپنے ورکرز کے ساتھ کیسے ہو۔ مسجد میں بہت اچھے ہو، مسجد میں سارے اچھے ہو، لیکن جو تمہارے پاس کام کرتے ہیں، تمہارے نیچے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے، تمہارا اخلاق کیسا ہے؟ عزیزان محترم، رسول خدا کو جب پتھر مار کر شروع میں صدر اسلام میں ایک جگہ لہو لہان کر دیا اور رسول خدا ایک باغ کے باہر بیٹھے تو اس باغ سے ایک غلام، ایک یہودی غلام تھا، وہ جسے منع کیا تھا کہ ان کو سلام تک نہیں کرنا، وہ گزرا تو رسول خدا نے اس کو سلام کیا۔ اسے غلام تھا، اس کو کبھی کسی نے سلام نہیں کیا تھا۔ جب اس نے سلام کیا، جواب دیا، کہا کہاں سے ہو؟ کہا فلانی سے۔ اچھا وہاں سے تو فلانے نبی تھے۔ رسول کے اس اخلاق کی وجہ سے وہ اسلام لے آیا۔ تو آج کیا ہمارا کردار، ہمارا اخلاق دوسروں کو اسلام کی طرف لا رہا ہے یا اسلام سے بدزن کر رہا ہے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو عزیزان محترم کمپیئر کریں گے؟ بنی اسرائیل کے 2 بھائی کہ جس میں سے ایک بہت عبادت گزار تھا اور پہاڑوں پر عبادتیں کرتا تھا، اور ایک بازار میں جس کی دکان تھی۔ ایک دن چرواہا جو جانوروں کو لے کر جاتا ہے پہاڑوں پر گھاس کے لانے، وہ پہنچا، دیکھا وہ بھائی بڑی عبادت کر رہا ہے، تو اس نے پوچھا میرا نیچے بھائی کیسا ہے؟ کہا بازار میں اس کی دکان ہے، صحیح ہے۔ کہا جب نیچے جانا تو کچھ میں تمہیں دوں گا، لیتے جانا میرے بھائی کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ نیچے جانے لگا تو اس نے سٹین جو ہوتا ہے جس میں آپ چیزوں کو سٹین کرتے ہیں، چھانتے ہیں، پانی نیچے گر جاتا ہے اور اوپر رہ جاتی ہے چائے یا چاول جو بھی ہے، تو اس کے اندر اس نے پانی ڈالا، پانی نیچے نہیں گرا کیونکہ اس کے پاس کرامات تھی، اتنی عبادت کرتا تھا، اس کو یہ سب کچھ، تو اس نے وہ دیا اور کہا کہ جاؤ میرے بھائی کو دے دو۔ نیچے گیا تو بھائی نے پوچھا دوبارہ کب اوپر جاؤ گے؟ کہا کل۔ کہا مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا۔ اس نے کاٹن کے اوپر فائر، آگ کے انگارے رکھ کے دیے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کاٹن کو فائر فوراً لگ جاتی ہے لیکن آگ نہیں لگی۔ وہ اوپر لے کے گیا، وہ جو اوپر عبادت کر رہا تھا وہ پریشان ہو گیا، کہا میں یہاں بیٹھ کر صبح شام عبادت کر رہا ہوں تو میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، یہ نیچے بازار میں کھڑا ہو کے کیا کر رہا ہے؟ یہ سب لپیٹا اپنا بستر اور نیچے آ گیا۔ بھائی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ کچھ دن بعد دونوں بھائی دکان پہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بھائی جس کی دکان تھی وہ کسی وجہ سے کہیں گیا تو ایک خاتون کسٹمر آئیں، وہ جو دوسرا بھائی تھا جو اوپر پہاڑوں سے نیچے آیا تھا، اس نے خاتون کسٹمر کا جیسے اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پہ لگی تو نفس نے غلطی کی، گناہ، خیال غلط آیا، جیسے ہی غلط آیا وہ جو پانی تھا وہ گرنا شروع ہو گیا۔ دوسرا بھائی واپس آیا، اس نے بولا کہ پہاڑوں میں اکیلے ہو کر عبادت کرنا آسان ہے، بازار میں کھڑا ہو کر خدا پر توجہ رکھنا مشکل کام۔